السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک بڑے اہم ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہا ہوں آج، اور وہ ہے منور فاروقی، جو کہ ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے۔ تو اس کا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل چل رہا ہے کہ ایک مسجد ہوتی ہے اور اس مسجد میں منور فاروقی دین کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ دین کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ جو ہے نا نیگیٹو پازیٹیو سبھی طرح کے کامنٹس ہیں کہ ممبر ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، اور ایسے لوگ دین کی بات کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے، منور فاروقی فاسق ہے، فاجر ہے، اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ اس طرح سے ہر ایک آدمی کو جو ناچنے گانے والا ہوتا ہے اس کو ممبر نہیں دینا چاہیے۔ اس پر طرح طرح کے ریئیکشن بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے ضروری بات سمجھیں آپ، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو وہ ممبر نہیں ہے۔ ممبر ہوتا ہے جس میں امام صاحب جمعے کا خطبہ دیتے ہیں نا کھڑے ہو کے، وہ ممبر کہلاتا ہے۔ منور فاروقی اور اس طرح سے جتنے بھی آپ نے لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، عام لوگوں کو، تو وہ چیئر پر بیٹھے ہوتے ہیں مسجد کے کسی حصے میں، بہت بڑی مسجد ہے تو دیکھو دھیان سے بات سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو مسجد بہت بڑی ہوتی ہے، تو مسجد کے کسی بھی حصے میں وہ لوگ بیٹھ کے دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو وہ ممبر نہیں ہے۔ ممبر وہ ہوتا ہے جس میں امام صاحب کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، جمعے میں بیان کرتے ہیں، وہ ممبر ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ وہ تو فاسق ہے، فاجر ہے، تو دیکھیے اس دنیا کے اندر یہ جو ٹائم چل رہا ہے، کرنٹ سچویشن جو چل رہی ہے، تو اس میں کسی کو دین سے قریب کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ جو دین سے قریب کرنے کا ہے وہ ہے تبلیغی جماعت کا طریقہ۔ تبلیغ والے پیار سے، محبت سے، اپنائیت سے لوگوں کو 3 دن کے لیے لے کے جاتے ہیں، 40 دن کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے، دیکھو دین کی بات دل میں ڈالنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دین کی بات سنائی جائے لوگوں کو، لوگوں کے کانوں میں دین کی بات پڑے، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی محبت ان کی زبان سے بلوائی جائے۔ تو ان دونوں طریقوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت والوں کو کام کرتے ہوئے کہ وہ 3 دن میں، 40 دن میں لوگوں کو نکالتے ہیں، ان کو دین کی باتیں سناتے ہیں، اور روزانہ کے مشورے میں یہ طے ہوتا ہے کہ آج مغرب کے بعد کی بات کون کرے گا، فجر کی نماز کے بعد بات کون کرے گا۔ پھر وہ جو بھی ساتھی ہوتے ہیں ان کے سب کو موقع دیتے ہیں وہ، اور ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، بھائی اللہ کی طاقت کو بیان کرنا ہے تو سب کا نمبر آتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سننے سے بھی ہدایت ملتی ہے اور بولنے سے بھی ہدایت ملتی ہے۔ اب رہی منور فاروقی کی بات، تو دیکھو منور فاروقی کسی نہ کسی درجے میں مفتی انس صاحب کی محنت سے، یا دیگر جو بھی علماء ہوں گے ان کے پیچھے، تو یہ سیلیبریٹیز کی لائن میں، اور جو دین سے جو لوگ دور ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اگر دین سے تھوڑا بھی قریب ہیں تو اب 2 ہی طریقے ہیں۔ یا تو ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے یہ کہہ کر کہ بھائی یہ تو فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے ان کو دین کے قریب رکھا جائے، دین کے قریب رکھا جائے، تاکہ ان کے دلوں میں دین بس جائے، اور ایک دن وہ آئے گا، دعاؤں کی برکت ہوگی، تبلیغ سے جڑے رہنے کی برکت ہوگی، اور اس کے پیچھے جو محنتیں ہیں، جس کی بھی محنت ہو وہ کہ منور فاروقی جیسے مسجد میں آ رہے ہیں اور اپنی زبان سے کرسی پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی طاقت کے بغیر تو میں اس مسجد کے اندر نہیں آ سکتا تھا، اللہ کی طاقت ہے کہ میرے جیسا آدمی اس مسجد میں آ رہا ہے۔ تو یہ باتیں وہ ہوتی ہیں جس سے دین سے جڑے آدمی ہدایت پر آ جاتا ہے۔ دیکھو کسی کو بھی فاسق اور فاجر کہہ دینا یہ بہت آسان ہے، لیکن اس فاسق اور فاجر کو ہدایت پر لانا، ہمدردی کے ساتھ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اس کو دین سے قریب کرنا اور دین سے جوڑے رکھنا، یہ بہت مشکل ہے۔ تو اب کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کے فالوورز بہت ہوتے ہیں، وہ ٹائم نکالنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو دین کی بات اس کو سنائی بھی جاتی ہوگی، اور کبھی کبھی کہ بھائی چلو آج تھوڑی سی بات آپ کی ہو جائے گی، اس سے کیا ہوتا ہے آدمی کو ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ یار چلو مجھے مسجد میں جانا ہے، آج مجھے تھوڑی سی دین کی بات کرنی ہے، تو وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے دین کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ مسجد کا ممبر نہیں ہے، بلکہ وہ مسجد بہت بڑی مسجد ہوتی ہے، اس میں ایک جگہ ہے جس میں کرسی پر بیٹھ کر منور فاروقی جو ہیں وہ دین کی بات کر رہے ہیں، اور دین کی بات ایک مذاکرہ ہوتا ہے۔ تبلیغ جماعت میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے اس کا اندازہ ہوگا، نہیں اندازہ تو آپ کبھی جا کے دیکھیے، مذاکرہ ہوتا ہے کہ بھائی اب مان لیجیے 10 لوگ بیٹھے ہیں تو 10 میں کوئی تو دین کی بات کرے گا، اور اگر مولانا لوگ ہی دین کی بات کریں گے، یا دین تبلیغی جماعت میں جو جن کا وقت زیادہ لگا ہوا ہے وہی دین کی بات کریں گے، تو میں نے بتایا 2 طریقے ہیں، دین کو سننا
اور دین کی بات کہنا، یہ دونوں طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ دل میں بات رچتی ہے، بستی ہے، اللہ کی طاقت کو بولا جائے، اللہ کی طاقت کو سنا جائے، اللہ کی طاقت کو بیان کیا جائے، تو اس سے دین کی محبت دل میں بیٹھتی ہے۔ تو منور فاروقی کو مسجد کے ایک کونے میں کرسی پر بیٹھ کے 50-100 لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں، دین کا مذاکرہ چل رہا ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس میں کیا آ رہا ہے؟ فاسق اور فاجر کہہ کے مسجد سے باہر نکال دیا جائے کیا؟ یہ تو بالکل کوئی طریقہ ہے نہیں ہے بالکل۔ تو وہ ممبر نہیں ہے۔ ہاں ممبر پہ اگر کوئی بٹھائے گا تو وہ غلط ہے، کیونکہ ممبر جو ہے نا وہ اہل علم کا منصب ہے۔ لیکن یہ جو عام لوگ بیٹھتے ہیں تبلیغی جماعت میں جا کر، اور تبلیغی جماعت کا ایک ذکر ہوتا ہے، دین کی بات ہوتی ہے مغرب کے بعد، فجر کے بعد، تو یہ ایک اصلاح کا ایک طریقہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس اصلاح کے طریقے میں مان لیجیے کوئی تبلیغی جماعت میں جاتا ہے تو فیمس کوئی آدمی ہوتا ہے، تو اس کی بات کو لوگ ذرا زیادہ کہہ رہے ہیں، یار اتنا فیمس آدمی ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بھی اپنی ایکسپیرینس ظاہر کر رہا ہے، تو اس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، لوگ اور دین کے قریب آتے ہیں، اور جو بات کہہ رہا ہوتا ہے اس کے بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ہدایت پر آ جائے گا۔ تو یہ باتیں بہت جلدی سے فاسق اور فاجر کہنے سے بچنا چاہیے۔ تو وہ کوئی ممبر نہیں ہے۔ ہاں ممبر پہ اگر منور فاروقی بیٹھے یا کوئی عام آدمی بیٹھے یا کوئی بھی بیٹھے، ممبر جو ہے نا وہ علماء کا حق ہے، اور ممبر جو ہے نا وہ علماء کی ہی شایان شان ہے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء ہی ممبر کے اصل حقدار ہوتے ہیں۔ تو ممبر نہیں ہے وہ، دین کی بات نارمل کوئی بھی کر سکتا ہے، تو کب کس کو اللہ ہدایت دے دے۔ اسی لیے میں تو یہی سمجھانا چاہوں گا آپ کو، نیگیٹو بہت جلدی سوچ لیتے ہیں ہم لوگ، پازیٹیو سوچنا سیکھیے، نیگیٹو سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ مجھے امید ہے یہ چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔